اور میں آخری گل کر کے تے بس اجازت چاہواں، بغداد شہر تے بچہ ہو گیا یتیم۔ اللہ نہ کرے چھوٹی ماں دا دل کر دے انہوں جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ ایک کو کمائی کر کے لیا۔ ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی۔ ابن کثیر نے لکھیا کہ ماں دھوبی دی دکان تے جا کے دھوبی نو کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے سینے تے کپڑے دھونے سکھا، انہوں کو کمائی کرن دا طریقہ سکھا۔ اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلیوں چٹڑدا جا رہے تے رستے چ انجی ایک مدرسہ آیا تے بچے نے دیکھیا کہ اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے، کوئی کلاس حفظ قرآن دی، کوئی درس نظامی پہ پڑھ رہا ہے، کوئی منطق پڑھ رہا، کوئی فلسفہ پڑھ رہا، کوئی نحو پڑھ رہا، کوئی صرف پڑھ رہا، کوئی فقہ پڑھ رہا۔ بچے نو خیال آیا اے بھی بچے میں بھی بچہ اے پڑھ رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جا کے لوگاں دے کپڑے دھواں۔ وہ بچہ سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا تے گھر چلا گیا۔ اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے کالتے سیڑھیاں تے بیٹھا، مگر آج بچہ جا کے ایک کلاس سے بیٹھا تے بچے نے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب محترم المقام حضرت بابا جی الحاج صوفی محمد انور پانجتنی سیالوی چشتی دامت برکاتہ ملالیہ بانی اور سرپرست اعلیٰ مدرسہ پانجتن پاک اور مسجد پانجتن پاک آل رسول نصر رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آل رسول نصر رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب فاضل متشم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم دیگر علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 12ویں سالانہ 5 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرسہ پانجتن پاک دے اندر انعقاد پذیر ہے اور مسجد پانجتن پاک دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے اہتمام تے بابا جی دا اور آپ دی ساری متعلقین دا جنہاں نے ایک مرتبہ پھر منوں اور ابا باب نو اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ والے دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ پانجتن پاک دا صدقہ ساڑی حاضری قبول فرمائے اور راتاں جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا وچ گزاریاں ان راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بابا جی محمد انور پانجتنی صاحب نو چشتی صاحب نو عمر خضری عطا فرمائے۔ ممبر رسول تے بیٹھا کہ میں زندگی کدے کسی بندے دی تو سا دیکھے میرا معمول نہیں ہے کہ میں تعریف نہیں کی تھی۔ ہاں جی دی تعریف اللہ رب العزت نے عظمت عطا کی تھی میں ضرور کرنا کہ نبی پاک نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل۔ حضور نے فرمایا کہ عزت والا ہی عزت والے دی عزت جاندہ ہے، تو انہوں نے اللہ کریم نے عزت شرف عطا کیتا ہے کہ سالانہ 12ویں محفل میلاد مصطفیٰ روزانہ تقریباً 2 عمرے دے ٹکٹ نے ٹوٹل 12 عمرے دے ٹکٹ لکھیں، 40 قیمتی انعامات لکھیں۔ اس تو علاوہ 10 روزہ محافل محرم شریف ذکر شہداء کرب و بلا بھی ہوندہ ہے، 5 روزہ ای بھی پروگرام ہیں۔ اس تو علاوہ سامنے مانو اج 10 رسن کے ماشاءاللہ ہاسپیٹل بھی بن گئے اور ہاسپیٹل دے اندر ماشاءاللہ آج لوگاں دیا اکھاں دا آپریشن بھی ہویا، مریض بزرگ لیٹے نے اور نال محفل میلاد بھی سن رہے ہیں، مدرسہ بھی بن گیا، بچے حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اتھوں حافظ قرآن تے بن کے جاؤں گے، عالم دین بھی بنن گے۔
اور تا قیام قیامت پھر سلسلہ جاری رہے گا۔ چشتی بابے دی ڈیوٹی لگ گئی، فرما دینے کہ نہ میرا اتھے خاندان ہے، نہ میری برادری ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ کچھ ہے، مگر میری ڈیوٹی اس علاقے کیوں لگائی گئی؟ تو عیسائیاں نو پتا ہوتا کہ انہوں نے کیڑا کام کدے کلو کتھے لینا ہے، خواہ ایتھے لے لن، خواہ کدھر ہور بٹھا کے لے لن، ایتھے مرضی کریمہ دیئے۔ تو ساڑھے علاقے واسطے، سیالکوٹ واسطے بابا جی دا وجود بہت ماشاءاللہ باکرامت ہے کہ اللہ کریم نے انہوں نے اتھے ڈیوٹی لگا کے بھیجیا۔ دین متین دی خدمت بھی فرما رہے نے اور معاشرے دی بگاڑ نو بھی درست فرما رہے۔ یہ روزانہ محفل کرانا، یہ جڑے محفل کران دی انہوں نے پتہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک خطیب دے نخرے نہیں مانتے، روزانہ انہیں خطیبہ دے نخرے چکنے ہیں، پر اس سیانے کہہ دینا کہ ایک لاڑے پیچھے ساری جانج تے ساری برات دے نخرے چکنے پہ دینا۔ ایک لاڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساری کائنات دے نخرے پہ اٹھائی جا رہے ہیں اس لاڑے مصطفیٰ پیچھے۔ تو میں بابا جی دا شکریہ ادا بھی کرنا کہ ساڑھے علاقے تشریف لے آئی، اس گل تے بھی شکریہ ادا کرنا کہ انہاں مسجد بنائی، اس گل تے بھی شکریہ ادا کرنا انہاں مدرسہ پائنتن پاک بنایا، اس بات تے بھی اسی شکریہ ادا کرنا کہ انہاں ہاسپیٹل بنا دیتا، ایمبولنس فری سروس عطا کر دیتی پورے علاقے نو، دیگر بھی ساریاں انہاں دیاں خدمات اور جڑی عبادات ماشاءاللہ کر رہے اللہ قبول فرمائے، اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے، انہاں دی ساری ٹیم نو رب تعالیٰ دے دگنی دا چوگنی ترقی عطا فرمائے، تا قیام قیامت اللہ کرے سلسلہ جاری و ساری رہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی خاص توجہات مدرسہ پائنتن پاک ہوتے ہمیشہ رکھے، اللہ کرے دے دگنی تے رات چوگنی ترقی ہوئے۔ اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اس ویڑے اس بنیرے تے اس ڈیرے نو اللہ ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ ہن جدا دل کردہ کہ جمرے دا ٹکٹ میرا نکلے، او بندہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے بڑا زور تو سا کوئی نہیں لگایا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ بھئی تقریر دا موسم نہیں رہا، او دی وجہ کہ قاری شاہ صاحب ماشاءاللہ ساڑھے پاکستان دے عظیم ثنا خان او ماشاءاللہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا انہوں نے بھی اندر بیٹھے ہیں، تو منوں بھی تقریباً 2.5 to 3 گھنٹے ہو گئے تھے آیا۔ تو اساں دونوں نے پہنچنا ہے بھگوال اوان، بہت بڑی محفل، اتھے بھی میں پہلے تقریر کرنی ہے یا قاری صاحب نے پہلے جا کے پڑھنا ہے، تو حاکم صاحب اتھے پڑھ رہے ہیں، رات بھی میں تے حاکم صاحب تے قاری صاحب راول پنڈی ساں، تو اس طرح ہی ماحول بنے ہاں کہ پہلے حاکم صاحب نے پڑھیا، پھر میں، پھر قاری صاحب نے، ہن بھی میرا خیال ہے پہلے حاکم صاحب اتھے پڑھ رہے، پھر میں جا کے پڑھنا، پھر قاری صاحب یا پہلے وہ پہنچ جان گیا میں پہنچ جا گیا، اس طرح تک ماحول بننا ہے۔ تو اساں میرا دل کردا ہے کہ میں بالکل تہاڈی زیادہ سب دیر سماں خراشی نہ کراں، انہاں دا بھی ٹائم ضائع نہ ہوئے، میں بھی اگلی محفل چ پہنچنا، انہاں دی بھی محفل خراب نہ ہوئے، جلدی جلدی میں تانوں 2-4 گلاں محبت دیاں سنانیاں نے۔ تو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے آکھیا انہاں اچھا سبحان اللہ بولو، مدینے آواز جاوے تے میں تقریر شروع کراں بھائی جی۔ میں تو جگان والے پینڈے پہ گیا تو وہ بھی میرے سائیاں میں انہوں جاج دسی ہے، پر تسی آپ ہی جاگ جاؤ تے گل جلدی شروع ہو جائے گی۔ اچھا سبحان اللہ بولو، یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے حج دا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ وہ اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ بابا جی تسی آمین فرمائی جاؤ تو اللہ قبول کر لیندہ، شاہ جی تسی آمین فرمایا جے، یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ ہے، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر سویں نہ تے نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جمرے دے 2 میں ٹکٹ لے جائے تے اپنی امی تے ابو نال عمرہ شریف کر کے آوے۔ مسجد مدرسہ پائنتن پاک یعنی سبحان اللہ بولو پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے، انہوں پتہ لگے اتھے نبی پاک دا ذکر خیر ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان۔ کون ہے والی نے جدو اعلان نبوت فرمایا تے ارشاد فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا۔ ابو جہل سن کے کہنے لگا کہ محمد اللہ نے تینوں ہی نبی بنانا سی، اللہ نے جو نبی بنانا ہوتا تے اتبا اتبا شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف ابو لہب نو ابو جہل بڑے بڑے کافر چودری اللہ سانو نبی بنا دیندہ، تینوں کیوں بنایا؟ اللہ تو یتیم اللہ نے دیکھا سی نبی بناون واسطے، اللہ نو کو چودری نہ نظری آیا، کہنے لگا تو نبی کیویں ہو سکنا، تو میرے ورگا میں تیرے ورگا معاذ اللہ۔ ابو جہل نے جدو میرے نبی دی مثل ہوندہ دعویٰ کیتا نا، اللہ نے فرمایا جبریل میں محبوب تے قرآن لے جا، اس دنیا دا کتا پہ آخر کہ میں محمد ورگا۔ اللہ نے ایک چیلنج فرمایا عالم کفر نو، پڑھئے قرآن بھائی،
بے مرشد بندے نال میں کدے بولے ہی نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ ہو بندہ چکدہ جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے۔ آج اینا اچھا سبحان اللہ بولو گلا خراب ہو جائے۔ صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا، آخراتی نبی پاک دی شانہ بیان ہو دیا سن میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رضا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے یار برگا بننا والے آؤ، فرمایا میرا یار اشارہ کرے چند دو ٹکڑے کر دینا ہے، میرا یار دعا کرے صبح سورج مڑ واپس آ جاتا ہے، میرا یار بلاوے درخت ٹر دینے، فرمایا میرا یار بلاوے ایتھے پتھر بھی کلمے پڑھ دینے۔ اللہ فرمایا جے میرے یار برگائے اے نہیں کہندا تو بھی پتھرہ کو کلمے پڑھا کے وکھاؤ، اے بھی نہیں کہندا کسے درخت نو ٹور کے وکھاؤ، اے بھی نہیں کہندا چن توڑ کے وکھاؤ، اے بھی نہیں کہندا سورج موڑ کے وکھاؤ۔ فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، فرمایا میرا یار بول دے قرآن دیا صورتہ بن دیاں نے، فرمایا میرے یار برگے محمد برگا بول کے وکھاؤ۔ میرے یار ورگا بول کے وکھاؤ۔ فرمایا میرا یار بولے قرآن دیا صورتہ بن دیا فاتو بصورت من مثلہ۔ مفتی احمد یار خنائمی فرما دینے اے قرآن دی صورت دی نہیں، اے محمد دی صورت دی بات پہ ہوں دی ہے۔ اللہ فرماندہ کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے، قرآن دی صورت بنے۔ ایڈا مٹھا بول دائے، ایڈا مٹھا بول دائے، بڑا کڈا مٹھا بول دائے۔ نہیں بولے سبحان اللہ۔ کوئی اور محفل ہوندی یقین کرو میں انتظامیہ نے پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں، اتھے میں نے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، اتھے 24 گھنٹے ہی لگے ماشاءاللہ لنگر کھولا رہندہ نبی پاک دا سرکار دو عالم دا لنگر تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وکیلہ یا رب اللہ اولئک هم لا یؤمنون انه لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی میاں صاحب نے ترجمہ جے فرمایا، میاں صاحب فرما دینے ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھی۔ گرامی قدر حضرات ایڈا مٹھا بول دائے او دے وچ رب بول دائے۔ شاہ جی بسم اللہ شاہ جی ایڈا مٹھا بول دائے او دے وچ رب بول دائے۔ میں دوبارہ جملہ پڑھنا ایڈا مٹھا بول دا دے ویچ رب بول دا ہے۔ کسی نے جن چمڑ جنا اللہ نہ کرے تے او آکے تے بابا جی کول شاہ جی کول کدھر شباز شاہ جی کول آئے گا میرے کول آکے آکے گا شاہ جی انہوں آفا جی انہوں نہ جن چمڑ گئے تے جن کٹ دیو اے نہیں بول دا ویچ جن بول دا ہے تے بندے چے جن بول سکتا ہے تے رب نہیں بول سکتا۔ میں ایدے تے قرآن دی دلیل دے ماں افضل قادری صاحب ہون پیچھے کھلوتے نا کدھر اچھا کاری صاحب نو لین گئے
انہیں بھی ماشاءاللہ جا کے 2-3 محفلہ پڑھنی ہو دیا، پر جس دن بابا جی دا اتنے ماشاءاللہ شروع ہو جاندہ وہ کہندے نا جی آسی صاحب بابا جی کو ڈارے نہ لگتا صرف یہی محفل پڑھنی ہے۔ تو میرے کان چ کہہ رہے سن تساں بھی اگے جانا ہے، قاری صاحب نے بھی اگے پہنچنا ہے، بالکل کوشش کرے جے کہ اپنے مطابق درا کے اگلی بھی محفل ماشاءاللہ ہو جائے آ والی بھی ہو جائے۔ تو میں انشاءاللہ وہی کوشش کرنی ہے کہ ابھی محفل مکمل ہو جائے اگلی بھی مکمل ہو جائے۔ نوجوانوں، ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیبی صفورہ نو لے کے جا رہے، سردی بڑی تھے، آپ نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی، بیگم نے فرما لگے تو اتھے بیٹھ سے میں تیرے واسطے او اگ لے کے آئیں تو اگ سینک۔ آپ فرما دے جدو میں اگ دے قریب گیا تے میں دیکھیا کہ اگ ہے، دھواں کوئی نہیں، مزید قریب ہو کے دیکھیا تے اگ ہے، سیک کوئی نہیں، مزید قریب ہو کے دیکھیا اتھے اگ ہی نہیں، اتھا کو نور ہے۔ ہونا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام اس نور وال بڑی حیرت نال ویکھ رہے تے قرآن مجید وچ اللہ کریم نے فرمایا کہ قریب ایک درخت، وہ درخت بول پیا تے درخت وچوں آواز کی آئی، پڑھیے قرآن، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے، جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار نے فرمایا موسیٰ حیران نہ ہو، میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے، مدرسہ 5 دن پاک چاہنے والے ہو، جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا، درخت وچوں بول لیندہ محمد وچوں بھی بول لیندہ ہے۔ جدو میرا نبی بول دا نا پھر ایڈا مٹھا بول دا جڑے کدے نہیں نہ بولے، پھر او پتھر بھی بول دینے، او درخت بھی بول دینے، پھر او چاند تے سورج بھی بول دینے، او جانور تے پتھر تے درخت بول دے۔ جدو میرا نبی بول دا ہے تے میں دا ترجمہ کی میں کریا کرنا، میں دا ترجمہ انجے کریا کرنا، او پتھران تو کلم پڑا جاندہ ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندہ ہے، او پتھران تو کلم۔ اچھا پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو آڑی ہے، پر او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدہ دل کردہ جدو میں قیامت نو اٹھا تو میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چلے کھیا ہوئے، ہاتھ کھڑے رکھے جب میں بیکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بولا نیچے کر لوں۔ شکریہ تو آڈا ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چا خیال آئے آسی صاحب کیوں ہاتھ کھڑے کروائے؟ منو یاد آگی ایک مائی، وہ مائی جڑی مصر دی منڈی بچ آئی تے منڈیاں نو پہ آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو، وہ منڈے کے پوچھا مائی کدھر آ رہی تے کہنے لگی سنے آئے یوسف یا وکدہ ہے، آکھیا وکدہ پر تو کدھر، کہنے لگی میں خریدن آئی ہاں تے منڈا بول کے کہنے لگا مائی تینوں پتہ ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پہ آئے پاری۔ منڈا کہنے لگا میں دیکھ آیا کہ ترکڑی تے ترازو لگے تے ایک پلڑے چو یوسف بیٹھے نے تے ایک پلڑے چو عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ ختم ہو گیا تو یوسف دا پلہ بھاری ہے کیونکہ نبی نال کون تو لے تے منڈا کہنے لگا مائی جو تو خریدن آئی گئی ہیں تے کی لے کے آئی ہیں؟ مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آئے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہیں تے منڈے نے پوچھا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں میں ساریاں لے آئیاں تے منڈا کہنے لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وکدا ہے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا تر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والیاں دا نام آئے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام نہیں آئے گا تے میں آکھیا ہاتھ کھڑے کرو نا جدو قیامت نو نبی پاک دے نات خانہ دی لسٹ بنے گی نا او تے جتھے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا اور جتھے قاری شاہ صاحب دا نام لکھیا ہوئے گا وہ کدھرے ساڑھا اٹھیاں والیاں دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا ان ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جدا دل کردہ میں نبی پاک دا نات خان بن جاواں تو سارے لہرا کے ہاتھ میرے نال پڑی ہے او پتھران تو کلم پڑا جاندہ ہے تے سکی آنکھ جورا
اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلام بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اوٹ بیڑے ترا جاندا ہے اوٹ بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو گلے میں بڑا جاندا ہے اس کیاں کھجوراں اگا جاندا ہے نوجوانوں میں کہنا ہے جانے قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے قاری صاحب آگے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری ہماری خوشبختی کے عالم اسلام کے عظیم سنخان جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا عالمی شہرت یافتہ سنخان الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب سرزمین ساہیوال سے آپ تشریف فرما ہوئے میں قبلہ قاری صاحب کو بھائی محمد آصف صاحب کو صمیم قلب سے نگاہیں فرشرہ کرتے ہوئے خوش آمدید پیش کرتا ہوں ہماری خوشبختی کہ عالم اسلام کے عظیم سنخان بلبل باغ مدینہ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے میں پوری انتظامیہ کی طرف سے اور قبلہ بابا جی صوفی محمد انور سیالوی چشتی پنجتنی صاحب کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے نگاہیں فرجرا کرتے ہوئے قبلہ قاری صاحب کو خوش آمدید سب دو تشریف رکھیں قبلہ آسی صاحب بحضور سرور کونین یہ بچانا ہے یا علی ماشاءاللہ میرے پاکستان دے سناخانہ نے مصطفیٰ دا فخر جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف لکھے آئے میں خوش آمدید کہنا اچھا ہون سبحان اللہ ذرا بول کے وکھاؤ قاری صاحب نے تو سکھی میں سبحان اللہ پہ کہہ دے سو نہیں ہے تو سا روند مارے انجنی سو پہ کہہ دے زور لگا کے بولو سبحان اللہ میں عرض کر رہا سا کہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نام ہے اس مدرسہ پانچ طرفاق دے اندر تو ہاڑے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ناظرہ پڑھ رہے انشاءاللہ ویلا بھی آوے گا کہ اتھے درس نظامی شروع کیتا جائے گا بچے عالم دین بھی بنن گے میں یہ موضوع اس بات سے شروع کیتا ہے کہ میں تو انہوں عرض کر سکا کہ اپنی اولادانوں اتھے داخل کراؤ تے اپنے بچے نو قرآن مجید دا حافظ بناؤ جاؤ جا کے داتا صاحب رات 2:30 بجے بھی دیکھ لو داتا صاحب دی مزار اقدس تے آج بھی قرآن پڑھیا جا رہے ہیں یاد رکھو جڑے قرآن پڑھ دے جاندے نے انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے یہ تسی چاہندے ہو کہ تہاڈیاں قبراں تے کل قرآن پڑھیا جاوے اج اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا کے جایا جے قرآن کی ہے پڑھا قرآن کے قرآن کی ہے سبحان اللہ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لو آگے ہاتھ چوکی اچھا بولو سبحان اللہ میں تو انہوں قرآن تے صاحب قرآن دی شان قرآن ہی چو بیان کر رہے ہیں سنیے قرآن قرآن ہی چکی ہے اللہ نے رجا فرمایا وَلَا رَتْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كلنا في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خوشک تے در چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے وچ نہ ہوے فرمایا ولا
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فرمایا کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر فرمایا ہر چھوٹی تے بڑی چیز ہے نا سترہ دے اندر اللہ نے مقدمہ کہا دیتی فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن چھے سارا کچھ قرآن چھے سارا کچھ قرآن میں چھے لال پر والے مدرسہ پنجر پاک والے ہو سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے میں چھے سارا کچھ قرآن چھے انجنی بھائی سارے کٹھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آمین 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 بسم اللہ بیٹا بسم اللہ سارا کچھ قرآن چیتے قرآن محمد سینے ویچے پتہ لگیا پھر سارا کچھ مصطفیٰ دے سینے ویچے ایک بابا آگیا حضرت امام احمد بن حنبل کل کہنے لگا لجپال جدو میں جوان ساتھ میری ایک بیٹی سی میں نے اپنی بیٹی نہ اتنا پیار کہ میں نظر مان لے منت مان لے کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی دی شادی کرانگا تے انہوں جہیز دے اندر کائنات دی ہر چیز دے مانگا تے عرض کردہ جب میں ڈیرہ ہو گیا تے بیٹی جوان ہوگی تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا تے ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تے ہون میرے ورگا غریب کوئی نہیں تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا تے جہیز اچھ بیٹی نو کی دے وہاں میں تے منت منی سی ساری کائنات دی ہر چیز دے مانگا امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا بیٹی نے جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے سبحان اللہ کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے یہ تسی بھی اپنی اولاد کو تحفہ دینا نا تے اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے جائے گا انہاں مدارس سے داخل کرو اتھو قرآن ملنا ہے تے بچیاں نو مدرسیاں انہاں چا داخل کرو جتے قرآن بھی ملے تے قرآن والے دا پیار بھی ملے نہیں تے قرآن پڑھیاں بھی کئی گمراہ ہو جاندے انہاں مدارس سے اپنی اولادہ نو داخل کراؤ جتے عشق رسول دا نال سبق پڑھایا جاندہ ہے جتے 5 تن پاک دی محبت سکھائی جاندی ہے اور میں آخری گل کر کے تے بس اجازت چاہاں بغداد شہر تے بچہ ہو گیا یتیم اللہ نہ کرے چھوٹی ماں دا دل کر دے نو جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ ایک کو کمائی کر کے لیا ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی ابن کثیر نے لکھیا کہ ماں دھوبی دی دکان تے جا کے دھوبی نو کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے سینے تے کپڑے دھونے سکھا انہوں کو کمائی کرن دا طریقہ سکھا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلیوں چٹڑدا جا رہے تے رستے چ انجی ایک مدرسہ آیا تے بچے نے دیکھیا کہ اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے کوئی کلاس حفظ قرآن دی کوئی درس نظامی پہ پڑھ رہا ہے کوئی منطق پڑھ رہا کوئی فلسفہ پڑھ رہا کوئی نحو پڑھ رہا کوئی صرف پڑھ رہا کوئی فقہ پڑھ رہا بچے نو خیال آیا اے بھی بچے میں بھی بچہ اے پڑھ رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جا کے لوگاں دے کپڑے دھواں او بچہ سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا تے گھر چلا گیا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے کل تے سیڑھیاں تے بیٹھا مگر آج بچہ جا کے ایک کلاس ہے بیٹھا تے بچے نے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا تیسرے دن ماں نے بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے قرآن پڑھ کے گھر آیا تے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ آج 3 دن گزر گئے پر تیرا بچہ کم تے نہیں آیا بابا جی ماں نو فکر لگی کہ بچہ کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا گھروں تے کم تے بھیجنیاں تے گیا کتے ماں بغداد دی گلیے چا ڈھونڈ دی لگی آری فکر مانتے وکھیا تے مدرسے کو گزری نا تے بچہ اندر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے ماں نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا ماں کہنے لگی کہ تم مولوی بنن لگا ہے ساری زندگی آپ ہی بھوکا مرے گا تے منوں بھی مارے گا تینوں پتہ تیرے سر تے باپ کوئی نہیں تے جا کام سکھ آپ ہی کمائی کر تے منوں بھی کھلا مائی نے بابے وال ویکھیا تے بابا کون مدرسے دا مختمم امام الائمہ سارے امامہ دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مائی بابے وال ویکھ کے کہنے لگی وے بابا میرے بچے نو یتیم نو مولوی نہ بنا انہوں کم سکھن دے
امام ابو حنیفہ فرمان لگے مائی جی بچہ تے بے شک لے جو پر یاد رکھو ایک دن ویلا آوے گا کہ تہاڈا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تے بادشاہ دے نال تخت تے بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. آپ نے اتنا فرمائی بچے نو لگی. اگلے دن تیار کر کے ماں نے بچے نو دھوبی دی دکان تے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. ماں پھر ڈھونڈن آئی تے پھر مدرسیوں ملے تھپڑ ماریا. بچے کہنا میں نہیں جانا. ماں ناراض ہو کے چلی گئی تے ماں کہا جا بن مولوی تے مر. آپ بھی پکھا رہے گا تے مینوں بھی پکھا مارے گا کیونکہ لوگاں دا ذہن بن گیا کہ مولوی پکھے مردے نے ہے نا. گرامی قدر حضرات بچہ قرآن مجید پڑھتا رہا ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا درس نظامی کیتا 9 سال دا عالم کورس کر کے جدو دورہ حدیث کر کے بچہ اپنے وقت دا بہت بڑا عالم بنیا. جس دن اس مدرسے دستار فضیلت دستار بندی ہوئے گی نا اس دن منظر آ کے دیکھا جے جدو بچہ دے سر تے دستار فضیلت سجائی جاندی وہ منظر بچیاں واسطے انہاں دے اساتذہ واسطے مدرسے دے محترم واسطے تے والدین واسطے کیسا منظر ہوتا ہے. سارے بچے دے ماں پہ آئے پر اس بچے دی ماں نہیں آئی کیونکہ ماں ناراض ہے. مولوی کیوں بنے؟ آپ بھی جب دستار بندی ہوئی نا تے بچہ کون ہے اپنے وقت دا بہت بڑا امام بنیا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. فقہ دی دنیا دا امام بنیا. آپ دستار بندی کرا کے جدو بغداد آئے تے گلی وچوں گزرے نا اپنی چو تے ویکھیا کہ آپ دا ہمسایہ ایک یہودی سی او دیوار پہ بناوے اپنے مکان دی تے دیوار گلی دے وچ پہ بناوے یعنی گلی چھوٹی تے مکان وڈا کر رہا گلی دی جگہ نو اپنے مکان چ داخل کر کے گلی بنا رہا. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی گلی چھوٹی کر رہے ہیں تے گھر وڈا کر رہے ہیں تے گلی دی زمین اپنے گھر چ شامل کر رہے ہیں. یہودی مینا مار کے کہنے لگا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے. جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا ان کو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا. یہودی میں نہ ماریا. آپ برداشت کر کے گھر آئے تے ماں نو آ کے آکھیا امی جی اج میں عالم دین بن کے آیا قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تے میں عالم کورس بھی کر لیا اج میں عالم بن کے آیا. اما جی کو روٹی کھلاؤ بھوک لگی. ماں نے سوکھی روٹی رکھی. عرض کی تھی اما جی تازہ روٹی بنا دیو. ماں نو پہلے بڑا غصہ سی تے ماں کہنے لگی ادو آکھا سی کام سکھ لینا اج کمائیاں کر کے لے آؤں دا تے میں تینوں زردے تے پلا تے بریانی پکا کے کھلان دی. ہون تے میں غریب نہیں ہاں تے میرے کو سکھی روٹی کھانی تے کھا نہیں کھانی تے جا. ماں نے بھی مینا مارے تے چپ کر کے باہر آ گئے. بغدادی گلیاں جب پھیرے تے بغدادی گلیاں سنجیاں کوئی انسان نظر ہی نہ آوے. ایک فوجی ملیا تے انہوں پوچھا یہ لوگ کتھے گئے؟ انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا؟ آکھیا نہیں. آکھیا بادشاہ ہارون رشید اپنی بی بی زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے. تے سارے بغداد علماء بھی محلے چ گئے نے تے لوگ بھی محلے چ کٹھے نے. مسئلہ حل کیتا جا رہا ہے. امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے محلے چ پہنچ گئے. اور جتھے علماء بیٹھے سن آپ بھی جا کے علماء چ بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا. وہ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بزرگ علماء بیٹھے انہاں کہا منڈیا چپ کر کے بیٹھ جا. اتنے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کل دا بچہ. آپ نے اٹھ کے فرمایا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. اللہ اکبر. رب نہ دیوے تے چودھری نو نہ دیوے تے کمی دے پتر نو عطا کر. واہ واہ واہ. آپ نے فرمایا علم کسے دی میراث نہیں. مسئلہ حل کرنا میں کراں گا. بادشاہ ہارون رشید تخت تے بیٹھا انہیں آکھیا بیٹا اٹھ تے مسئلہ حل کر. آپ نے فرمایا بادشاہ مسئلہ سنا. انہیں آکھیا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو پیار نہ لا گیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی. بیویاں پھر بیویاں ہی ہوندیاں نے تو انہوں پتہ ہی. وہ بی بی بول کے کہنے لگی میں نو پتا تو جڑا جنتی ہیں صدقے جہاں تو اڈی ٹھنڈی جے سبحان اللہ ہوئی. بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے وے نا کاری صاحب. 2 لوگ نہیں مان دے. ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار. واہ 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 واہ. ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے وے تے دو میں پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا. واہ واہ. یار نہیں عظمت نو جلدی ماندہ تے بیوی نہیں ماندی. پر با مدینے دیا تاجدارہ میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں. میرے نبی نے جدو اعلان نبوت کیتا تے
عورتاں چ جن نے پہلا کلمہ پڑھیا وہ اما خدیجۃ الکبریٰ محمد دی بیوی سی تے مرداں چ جن نے پہلا کلمہ پڑھیا وہ محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق واہ 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 بیوی انسان دی عظمت نو جلدی نہیں مندی بادشاہ دی بیوی کہہ لگی میں پتا تو جڑا جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آیا انہیں آکھا جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق ہے تو کو جنتی جا کے کر لے بعد چو غصہ ٹھنڈا آیا علماء نو بلایا آکھا مسئلہ حل کرو میں جنتی ہوں کہ نہیں کیونکہ طلاق اس غلطے میں کہ جے میں جنتی نہیں تے پھر طلاق ہے ثابت کرنا بادشاہ جنتی ہے تے بادشاہ دا اصول ہے کہ گل قرآن دی کرنی ہے مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے امام ابو یوسف فرمان لگے مسئلہ میں حل کروں گا تے کراں بھی قرآن جو پوچھا جی آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے سامنے کدے کو مسئلہ آیا ہوئے کوئی مقدمہ آیا ہوئے تے امیر بھی ہوئے تے غریب بھی ہوئے تے سفارشہ امیر دی آئیاں ہومن تے تو اللہ کو ڈر کے دے خوف نل غریب دے حق چ فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا یہ تے بڑی مرتبہ میری زندگی چ یہ معاملات آئے کہ مقدمے چ غریب تے امیر میرے سامنے مدعی تے مدعا علیہ بن کے آئے تے سفارشہ تے امیر تے وزیر دی آئیاں پر میں فیصلہ غریب دے حق چ کر دیتا اللہ دے خوف نل آپ نے فرمایا تو پھر جنتی ہیں لہذا تو جنتی ہیں تے طلاق بھی نہیں ہوئی انہیں آکھا جی قرآن دے وچوں مسئلہ حل کرنا ہے آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی پڑھا سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکاة ادا کر ایک جنت دیواں گا حج کر ایک جنت دیواں گا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا میرے کلوں ڈر جا تو جنتان دیواں فرماؤ دا بعدہ جڑا دے کل خوف کھا جائے ڈر جائے رب انہوں دو جنتا دیندہ تو ڈر گیا تو تے ہے ہی جنتی بادشاہ نے اسے پہلے فرمایا ڈھول بجاؤ منادی کر دیو انہیں آگے سارے بغدادی دعوت کرو بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی نوجوانوں نے سارے بغداد دے منادی تے ڈھول بجا دیتے انہیں سارے بغداد دے واسطے دیگا پکا کے نہ بریانی تے پلاؤ تے زردے پلا دیتے سارے بغداد دی دعوت کرو علماء نو بڑے بڑے انعام دے کے ٹوریا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے محل دے اندر جا کے اپنے تخت تے نال بٹھا لیا تھوڑی دیر دے بعد ایک شربت آیا امام ابو یوسف نے ایک گھنٹ پیتا تے بڑا حیران ہو کے فرماتے نے بادشاہ اس شربت تے بڑا لذیذ ہے ایک کیڑا شربت ہے بادشاہ کہنے لگا ایک پستے دا ملک شیک ہے یہ سانو بادشاہاں بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے امام ابو یوسف دیا اکھا چو موٹے موٹے اتھرو بادشاہ پوچھا روئے کیوں فرماتے نے واہ امام ابو حنیفہ شربت میں آج پینا سی تے سونے تو انہیں سال پہلے بیخ لیا سی واہ 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 تے میری ماں نو دسیا کہ اے پستے دے ملک شیک پیا کرے گا بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے بادشاہ نے بڑی آؤ بھگت کی تھی خدمت توازو کی تھی جدو آپ ٹورن لگے نا تے بادشاہ نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجیا تے نال زردے پلاؤ تے دیگاں بریانی دیا تے نال سونے چاندی دے اونٹ لد کے انعام چ نال دیتے آپ جدو سونے چاندی دے اونٹ لے کے تے دیگاں بریانی دیا لے کے ٹورے نا تے گلی چاہے تے یہودی اجے پہ دیوار بنائے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماتے نے چک دیوار او بیک میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں واہ 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 یہودی نے جدو اپنی دیوار ہٹائی تے آپ سونے چاندی دے اونٹ لے کے گھر آئے آگے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی کمرے دی صفائی کرو آہ بیکھو اما جی زردے بھی آئے جے پلاؤ بھی آئے جے بریانیاں بھی آئیں آگے آہ بیکھو اما جی سونے چاندی دے اونٹ بھی آئے ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے رو کے کہنے لگی وے پترا ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے نے پیسے کما کے لے آئے ہیں ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے اجے تے ایک آیت پڑھی ہے تے رب اینا تھا کیتا جے رب دا پورا قرآن پڑھا رب کنا دے میرے ملت دے نوجوانوں یا تسی بھی چاندے ہو تو اڈیاں قبران تے قرآن پڑھیا جاوے یا تسا چاندے ہو تو ہاڈے بچے عالم با عمل بنن اس مدرسہ